تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ ترمذی شریف کتاب صفت القیامت والرقائق والورع، باب ما جاء فی صفت اوان الحوض۔ اس باب کے تحت جو حدیث پاک ہے وہ بیان چل رہا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، سواری پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لڑکے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ سب لوگ مل کر بھی تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں مگر جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا، اور سب کے سب مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اسی قدر جو تیرے لیے لکھ دیا گیا۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اور دیگر کتابوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اسے اپنے قریب پاؤ گے، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو تو وہ تنگ دستی میں تمہیں خاص توجہ فرمائے گا، اور جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی تو اسے تجھے نہیں پہنچنا تھا، اور جس تکلیف میں تم مبتلا ہوئے تو وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی غم کے ساتھ ہے، کرب اور تنگی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس حدیث پاک کو کل ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے لفظ احفظ اللہ، کہ اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس حکم کو مکمل کرو، اس حکم کو پورا کرو، اس حکم کو بجا لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ حکم کن کن چیزوں کا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو چھوڑنے کا حکم دیا، جوا کو چھوڑنے کا حکم دیا، دیگر جتنی بھی رذائل ہیں، بری عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان حکموں کو پورا کرو، اور جن سے منع کیا گیا ان سے باز آ جاؤ۔ یحفظک، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس کا معنی یہ ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاؤ گے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے باز رہو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور آخرت میں عذابات سے حفاظت فرمائے گا۔ دنیا میں مصیبتوں سے اور آخرت میں عذابات سے۔ اس سے ایک چیز تو معلوم ہوئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی مصائب و آلام سے ہماری حفاظت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل کے ساتھ پورا کریں، توجہ کے ساتھ پورا کریں، خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص طور پہ بچائیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پہنچنے والی مصیبتوں سے حفاظت فرمائے گا اور آخرت میں عذابات سے حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا دوسری مرتبہ جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا احفظ اللہ، تو علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اللہ کا حق ادا کرو۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ذکر اور اس کی فکر اور شکر میں مبتلا رہنا، ہمیشہ اس کے ذکر میں مبتلا رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ کل ہم نے جب درس قرآن دیا تو اس میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرو. اسی طرح ذکر کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو میں اسے معیشی طور پر تنگی میں مبتلا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اگر تنگ دستی ہے تو تنگ دستی کے بہت سے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان ذکر و فکر سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اس کو یاد نہ کرے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو فرمایا احفظ اللہ، دوسری مرتبہ حدیث پاک میں فرمایا اس کا معنی ہے اللہ کا حق ادا کرو. اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اس کے ذکر اور اس کے فکر میں مشغول رہنا. اور جب تم اس کے ذکر اور اس کی فکر میں اور شکر میں مشغول رہو گے تو فرمایا کہ تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی گویا تمہیں وہ اپنے سامنے تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ تمہیں احساسات تمہارے اندر جاگ جائیں گے. پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ، یعنی جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اس کا معنی یہ ہے کہ جب تو دنیا اور آخرت کے معاملات میں مدد مانگنا چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، ہر زمان اور مکان پر اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جان لے کہ تمام لوگ کسی دینی یا دنیاوی معاملے میں تجھے کوئی نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع دے سکتا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. یہاں تقدیر کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا تیرے مقدر میں ہے. اور پھر آگے اس تقدیر کی مزید بات فرمائی کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اس کا معنی یہ ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے، اور جو لکھ دیا گیا ہے وہ پورا ہوگا، جو لکھ دیا گیا ہے وہ مکمل ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا اور اس کے بعد لکھ دیا گیا وہ مکمل ہوگا. لوح محفوظ پر محفوظ ہے. اس پر ایک حدیث پاک ہے جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اس سے فرمایا کہ قلم لکھو لکھو. تو اس نے عرض کی مولا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ. پھر اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ لکھ دیا. ایک اور حدیث پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق قلم خشک ہو گئے ہیں، یعنی ازل میں جو کچھ اللہ نے قلم کو سکھایا تھا قلم نے سب کچھ لکھ دیا. اب کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں. اچھا، اب یہاں پر ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹھاتا ہے اور ثابت فرماتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹھا دیتا ہے. تو یہاں حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ قلم لکھ کر خشک ہو گئے، اب اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو ظاہری اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ حدیث پاک آیت مبارکہ کے منافی ہے، مخالف ہے. کہ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ مٹاتا ہے اور لکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اب جو لکھ دیا گیا ویسا یہ ہوگا. تو حدیث پاک کی یہ بات بالکل منافی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ جہاں مٹانا ہے یہ مٹانا بھی لکھا گیا ہے. جہاں مٹانا ہے، جہاں بات مٹائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو مٹانا، یہ مٹانا بھی لکھا گیا ہے. جیسا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر معلق اور ایک ہے تقدیر مبرم. تقدیر معلق تبدیل ہوتی ہے، تو جو تبدیل ہوتی ہے یہ تبدیل ہونا بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں فلاں عمل سے اس کی تقدیر تبدیل ہوگی، تو یہ عمل کرے گا تو اس طرح یہ معاملہ ہو جائے گا. اور تقدیر مبرم جو ہے یہ نہیں بدلتی، یہ اٹل ہے، یہ حقیقت ہے. جیسا کہ موت جو ہے وہ تقدیر مبرم ہے کہ وہ جب کسی کی موت آتی ہے، وقت آتا ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس پر آیت مبارکہ ہے
وَعِندَهُ الْكِتَابُ کہ اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، کہ جو اصل لکھا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی۔ بہرحال تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں دل سے بھی اور زبان سے بھی کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اگر ہمیں کوئی اچھائی پہنچی وہ بھی رب کی طرف سے ہے، اور ہم کس تکلیف میں پہنچے یہ بھی رب کریم کی طرف سے ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قلم لکھ کر خشک ہو گئے ہیں، قلم کو اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی بات کی جا رہی ہے اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ تقدیر کے معاملے میں بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے، کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس پر بحث کر رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع کیا کہ تقدیر پر کوئی بھی بحث و تکرار نہ کرے۔ بہرحال تقدیر پر ایمان ضروری ہے، اس پر بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے، بس یہ یقین رکھنی چاہیے کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تقدیر کا لغوی معنی ہے اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے چیزیں لکھ دی گئی ہیں، بس وہ مکمل ہوں گی۔ اس میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم مجبور محض نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختار بنایا ہے، ہمیں اپنے اپنی کیٹیگریز میں اور اپنے اپنے معاملات میں اختیارات دیے ہیں، ہمیں عقل دی ہے اور ہمیں اس کا اختیار دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ دو راستے ہمارے سامنے ہیں اور ان راستوں کو چننا ہمارے اختیار میں ہے۔ اب جو راستہ ہم چننے والے ہیں نا، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کون سا راستہ چننے والے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نے چنا تو یہی لکھا ہوا تھا جو ہم نے چنا، اس کا اختیار ہمارے پاس تھا، ہم مجبور محض نہیں ہیں۔ ہم نے جیسے ہی چنا تو وہی تھا جو ہم نے چن لیا، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم یہ کام کرنے والے تھے۔ تو بندے جو کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے یہ جان لیا اور اسے لکھ دیا، یہ تقدیر ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ضروریات دین کی بھی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔